آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پنجاب ہوم ڈپارٹمنٹ کے اس حکم نامے کو ہم نے چیلنج کیا جس کے ذریعے انہوں نے تھریٹ الرٹ کا جواز بنا کے آئی جی خانہ جات پنجاب کو ہدایت کی کہ 2 ہفتوں تک اڈیالہ جیل میں ٹارگیٹڈ اسالٹ کے خدشے کے پیش نظر ہر قسم کی ملاقاتوں پہ پابندی لگائی جائے۔ آئی جی جیل خانہ جات کو جو حکم جاری کیا گیا اس حکم میں کسی قانونی پروویژن کو کوٹ نہیں کیا گیا کہ اس قانون کے اختیار کے تحت ان ملاقاتوں پہ پابندی لگائی جا رہی ہے، یعنی کہ کوئی اختیار ملاقاتوں پہ پابندی کا قانون ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کے پاس نہیں ہے۔ اس حکم نامے کو آج میں نے چیلنج کیا ہے اور وہ کیس سماعت کے لیے آج مقرر ہوا ہے۔ امید ہے 12-1 بجے تک یہ کیس جو ہے سنگل بینچ کے سامنے آئے گا اور اس میں نے انٹرم انجنکشن کی درخواست بھی دائر کی ہے جس میں ملاقاتوں پہ پابندی کے حکم کو معطل کرنے کی استدعا کی ہے، لہذا 12 سے 1 بجے کے بیچ یہ کیس جو ہے وہ ٹیک اپ ہوگا۔ جس بات جج صاحب کو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ آپ کو تھوڑی دیر میں صاحب بتائیے، اگر آپ کو آپ کی میٹنگ ہوئی ہے جس کے اندر جو ہے نا کیا فیصلہ کیا ہے کہ PTI لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے؟ شاہ خان کی سسٹر کہتے ہیں کہ یہ میرے بھائی کو مار دیں گے، کل ان کے الفاظ سے ادھر سیکریٹریٹ انہوں نے کہا کہ میرے بھائی کو مار دیں گے، آپ لوگ ادھر آتے ہیں MNAs اور MPs بننے، آپ لوگوں کو میرے بھائی کی کوئی فکر نہیں ہے۔ PTI نے کیا فیصلہ کیا؟ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہ سمجھتی ہیں کہ آئے روز یہ جو غیر قانونی حکومتیں بنی ہیں ان کے اقدامات یہ نشاندہی کرتے ہیں کہ وہ بدستور 9 مئی کے بعد کے عمل کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، لہذا اب قیادت نے سنجیدگی سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں خان کی رہائی کے لیے اور اپنے مینڈیٹ کی ریکوری کے لیے ہمارا احتجاج جو ہے وہ پارلیمان سے باہر نکل کے سڑکوں روڈوں پہ اور اڈیالہ جیل میں بھی ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے آج کی یہ ڈیولپمنٹ کو دیکھا جائے گا کہ آج عدالت کیا کرتی ہے اور اس کے بعد اگر خان صاحب کی ملاقاتوں پہ پابندی ختم نہیں ہوتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے تمام جو الیکٹڈ پارلیمنٹیرینز ہیں یہ سب مل کے جو بھی احتجاج کا طریقہ کار ہوگا اس کے مطابق یہ احتجاج جو ہے وہ لانگ مارچ کی شکل سے کیا جا سکتا ہے یا ڈی چوک پہ ہوگا یا ادھر لانگ مارچ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو بھی احتجاج ہوگا وہ احتجاج اس وقت تک ہوگا کہ یا تو یہ ہمیں بالکل کچل دے، ختم ہی کر دے، ان انسانوں کی زندہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یا پھر ہم عوام پاکستان کو ان کا لیڈر بھی واپس دلائیں گے اور اپنا مینڈیٹ بھی ریکور کرائیں گے۔ ہمارا احتجاج پرامن رہے گا، یہ بے شک پرامن نہیں رہتے ہیں، وائلنس کرتے ہیں، ظلم و جبر کرتے ہیں، جو ابھی تک ہمارے ساتھ کرتے آئے ہیں، ہم برداشت بھی کریں گے اور اس کے باوجود بھی اپنے احتجاج جاری رکھیں گے۔ PTI کارکنان جو ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم لوگوں نے جو ووٹ دیا ہے، آپ لوگوں کو مینڈیٹ دیا، وہ خان کو باہر نکالنے کا دیا تھا، لیکن آپ لوگوں کی جو پیش رفت ہے وہ بہت دور جا رہی ہے، کیا کہیں گے؟ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز خان سے لگاؤ اور محبت رکھتے ہیں اور اسی لگاؤ میں وہ قیادت کے لیے کبھی کبھار غصے کا اظہار کرتے تھے، ان کا حق بنتا ہے کیونکہ ان ورکر ووٹرز کے پیچھے پاکستان تحریک انصاف کو ملک بھر میں 2.5 سے زیادہ اکثریت ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں باوجود ان مسائل حالات کے باوجود اس طریقے سے بھی ممکن ہو اپنے لیڈر کو بازیاب کرائیں، کیونکہ یہ قانونی طور پر اندر نہیں ہے، اس کو مت بھی سمجھا جائے اور جو مینڈیٹ فوروں نے چوری کیا ہے اس کو ریکور کرا۔
اچھا سر، لاسٹ سنڈے جو ہے وہ آپ نے احتجاج بھی کیا اور ریلی نکالی لاہور میں، تو ایک ساتھی کے سوال پر مریم نواز صاحبہ نے ایک بیان دیا کہ غیر جمہوری عمل جو ہے یہ احتجاج کا یہ کسی کو نہیں کرنے دیں گے. ابھی اگر احتجاج کی کال دیتے ہیں تو پنجاب جو گورنمنٹ ہے اس کی طرف سے سخت لگتا ہے کہ کوئی رد عمل آئے گا، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ ابھی تک تو پنجاب گورنمنٹ کا ہی سخت رد عمل ہے. سارا رد عمل تو انہیں کا ہے. آپ دیکھیں پنجاب میں ہوا کیا ہے 2 سال میں. اتنا تو سمردین جوشن اور ابن زیاد نے کربلا میں جو حشر کیا تھا اسی کو انہوں نے پورے پنجاب میں لاگو کیا ہوا ہے. حشر کا سما ہے، ظلم و جبر ہے، اور وہ محترمہ جو فرماتی ہے کہ میں یہ کروں گی، میں وہ کروں گی، صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ جب بھی بڑا وقت آیا ہے آپ لوگوں نے تو خود بھاگ جانے میں عافیت سمجھی ہے. ہم لوگ تو پہلے بھی ڈٹے تھے اور آگے بھی ڈٹے رہیں گے. جو جتنا کر سکتے ہیں کریں، لیکن ہم اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہو سکتے. سر، جو آپ نے اس دن ایلیگیشن لگایا تھا، الزام لگایا تھا مریم نواز، اس کے اوپر کوئی FIA نے آپ سے ابھی تک کوئی رابطہ نہیں. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ. خان صاحب کا کیس چل رہا ہے، ہیئرنگ چل رہی ہے سائفر کیس میں. کیس کے حوالے سے تو زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ سب جوڈس ہے اور اس پہ ابھی آرگومنٹس بھی چل رہے ہیں. صرف اتنا کہوں گا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جس شخص نے پاکستان کی غیرت پہ سٹینڈ لیا اور ان طاقتوں کو بتایا کہ پاکستان کون ہے اور پاکستانیت کیا ہوتی ہے، اور اس سوچ کی عکاسی کی جس سوچ کی کہ عکاس قائد اعظم محمد علی جناح تھے، جس سوچ کی بنیاد پہ نہیں کی بنیاد پہ پاکستان بنا تھا. پاکستان نے ظلم کو نہیں کہا تھا اور یہ کہا تھا کہ 7 سمندر پار تاج برطانیہ کی غلامی قبول نہیں ہے، بلکہ پاکستان یا مسلمانوں کی سرزمین پہ مسلمانوں کا حکم اللہ کی مرضی سے چلے گا. اس کی پاداش میں عمران خان صاحب جیل میں. کوئی بات نہیں، ہمیشہ جو ملک اور قوم کی بات کرتے ہیں ان کو تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے. ہم نے بھی تھوڑی سی گزاری. کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس دائیں ہاتھ میں جس میں ہمیشہ پاکستان کا جھنڈا ہوتا تھا اس پہ کبھی ہتھکڑی لگے گی. تو انشاءاللہ یہ امتحان گزر جائے گا. میں قوم کو یہ تسلی دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب انشاءاللہ نکلیں گے. اور کل جس طرح ایک بار پھر قوم نکلی ہے، میں پشاور تھا، کچھ دوست پنڈی، اسلام آباد، کچھ پنجاب کے مختلف شہروں میں، کچھ لاہور میں، کچھ کراچی میں، کچھ بلوچستان میں، ہر جگہ لوگ نکلے ہیں. میں ان کو سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں خان صاحب کی طرف سے، اپنی جماعت کی طرف سے، جس طرح آپ لوگ نکلے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پرامن رہیں اور انشاءاللہ عمران خان صاحب جلد ہمارے بیچ ہوں گے. لیکن یہ جو ظلم ہوا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے، کیونکہ قوم نے نکل کے ووٹ ڈالا ہے. جو بات میرے منہ سے اللہ نے نکلوائی تھی 9 اپریل کی رات کہ 2/3 سے عمران خان آئیں گے، تو عمران خان صاحب تو 2/3 نہیں 3/4 سے آگے ہیں. 178 سیٹیں عمران خان صاحب کی ہیں اور 17 سیٹیں نون کی ہیں، جس میں نہ میاں صاحب کی کوئی سیٹ ہے، نہ شہباز صاحب کی، نہ مریم بی بی کی، کیونکہ وہ تینوں اپنی سیٹیں ہار چکے ہیں. لیکن ہمارے اوپر بٹھا دیا گیا ہے. آج کی بات میں آخری نقطہ یہ رکھوں گا کہ کیا زبردستی کسی کو بٹھا کے اس کو قانون کی اور آئین کی نظر میں لیجیٹمیسی، اس کی آئینی حیثیت کیا وہ ہو جاتی ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو ایوب خان صاحب 10 سال رہے، ضیاء الحق صاحب 11 سال رہے، اور مشرف صاحب، اب سارے ان میں سے کوئی اس دنیا میں نہیں، وہ بھی 9-10 سال وہ بھی رہے. کیا آج کوئی ان کو اچھے لفظوں میں یاد کرتا ہے؟ کیا آئین نے کبھی ان کو لیجیٹمیسی دی؟ تالِ آزما کو کبھی لیجیٹمیسی نہیں ملتی، چاہے وہ سیاسی لباس میں ہو یا غیر سیاسی. یہ جو اس وقت آئے ہیں یہ غیر سیاسی تالِ آزما یہاں پہ آئے بیٹھے ہیں، ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے اور انشاءاللہ یہ مینڈیٹ واپس لے کے رہیں گے. عدالتوں میں بھی جنگ رہیں گے، لڑیں گے انشاءاللہ عدالتی جنگ، روڈوں پہ پرامن احتجاج، اور پارلیمنٹ کے اندر اپنا سیاسی کردار ادا کریں گے. سر یہ بتائیے گا کہ اتنے عرصے سے جب سے خان صاحب جیل میں ہیں تب سے ایک ہی بات سننے کو آ رہی ہے کہ جلد باہر ہوں گے عمران خان صاحب، تو کوئی ریئل پکچر کے بتا دیں کب تک وہ باہر ہوں گے؟ عوام جو نا روزانہ یہ دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کب تک باہر ہوں گے، کوئی ریئل پکچر بتائیں. دیکھیے، کبھی امید اپنی توڑنی نہیں چاہیے. ولا تقنطوا من رحمت اللہ. ہم اپنے ہر فورم پہ اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں، اپنی جدوجہد کر رہے ہیں، ہمارے وکلاء اپنی کوشش کر رہے ہیں.
کب نکلیں گے وہ تو اوپر والے کو پتہ ہے، لیکن ہمارا دل کہتا ہے کہ انشاءاللہ جلد نکلیں گے، کیونکہ زیادہ دیر وہ قوم کے امت کے لیڈر کو اندر رکھ کے اور یہ بوجھ برداشت کر نہیں سکتے۔ سر یہ بتائیے گا، محسن نقوی کو جو ہے نا وہ خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو کابینہ میں شامل کیا جا رہا ہے، وزیر اعلیٰ رہے یا نگران، اور ان کو جو ہے نا وہ چیئرمین پی ٹی وہ بھی بنایا گیا ہے، سینٹ کی سیٹ بھی دینے کے کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی کیا جا رہا ہے، کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں ہماری طرف سے یہ اپنے پسندیدہ ڈونلڈ لو کو آ کے بٹھا دیں ادھر انٹیریئر منسٹر، دیکھیں اس سے فرق نہیں پڑتا، ہم کسی سے ڈرتے برتے کوئی نہیں ہے، ہم پولیٹیکل ورکر ہیں اور ہم کھڑے ہیں، لیکن اس طرح سے اگر آپ نے کیئر ٹیکرز کو لا کے یہ عہدے دینے ہیں تو ہمارا تو کوئی نہیں جاتا، جو تھوڑا بہت شرم پردہ رہ گیا وہ بھی چلا جائے گا، کیونکہ بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے۔ سر آپ کے پاس کیا آپشن ہے آخری؟ آپ وزارت سے جی ہار گئے ہیں، وزیر اعظم کا الیکشن، صدر کا ہار گئے ہیں، ڈپٹی سپریڈنٹ سارے، اب کیا آپشن ہے آپ کا؟ پی ٹی آئی کے پاس کیا اسی آپشن میں ہے؟ ایڈ کر لیجیے سر، اسی میں ایڈ یہ کر لیجیے کہ مفاہمت کی بات آپ نے کی، عمران خان صاحب نے بھی شاید آپ کو جیل سے یہ میسج دیا تھا کہ اب مفاہمت کی طرف معاملات جانے چاہیے۔ ایک تو یہ بتائیے کہ وہ معاملات کہاں تک پہنچے اور مفاہمت ایکچولی کس سے ہو رہی ہے؟ اگر سیاسی پارٹیوں سے نہیں ہو رہی جن سے عمران خان صاحب کرنا نہیں چاہ رہے کیونکہ ان کے مطابق وہ چور ہیں، ان کے مطابق پیسہ ڈالر باہر بھیجتے ہیں، تو ان سے تو نہیں ہو سکتی، خصوصاً بڑا اچھا سوال ہے۔ دیکھیے مفاہمت، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات خان صاحب نے کی ہے، ریکنسیلیشن تب ہوگی جب ٹروتھ پہ عمل ہوگا، جب سچائی پہ عمل ہوگا، جب سچ سامنے آئے گا اس کے بعد بات آگے بڑھے گی۔ یہ بتایا جائے قوم کو کہ 9 مئی کو اصل میں کیا ہوا۔ تحریک انصاف تو پرامن جماعت ہے، ہم تو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ 9 مئی کو اصل میں کیا ہوا۔ دیکھیں 9 مئی ایک پاکستان کی تاریخ میں ایک اہم دن ضرور ہے، لیکن 16 دسمبر 1971 سے اہم نہیں ہے، وہ سانحہ بھی قوم برداشت کر گئی۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی سے اب آگے بڑھیں۔ 9 مئی میں جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جو اب اسیر ہیں، ان کو چھڑائیں، ان کو باہر نکالیں، وہ بھی اس قوم کے بچے ہیں۔ 9 مئی سے آگے بڑھیں، ملک کو آگے لے جائیں، عمران خان صاحب کو باہر نکالیں۔ ان پہ غلط کیسز بنے ہوئے ہیں، ہم تو عدالتوں میں جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن وہ غلط کیسز واپس لیے جانے چاہیے۔ دیکھیں 9 مئی میں جس نے غلط کام کیا ہے اس نے کیا ہے، لیکن وہ تحریک انصاف کی پارٹی کی پالیسی نہ کبھی تھی نہ ہے، ہم پرامن لوگ ہیں، لیکن یہ کہ صرف 9 مئی کی بات لے کے اور ہم تا قیامت ان لوگوں کو جیلوں میں رکھیں گے، ان کے ساتھ ظلم کریں گے اور ملک کے سیاسی نظام کو آگے نہیں جانے دیں گے۔ دیکھیں ہمارے ہی ادارے ہیں، یہ جن جگہوں میں یہ واقعات ہوئے ہیں ہمارا ہی نقصان ہے، آپ کا بھی نقصان ہے، لیکن وہ کس نے کیا ہم بھی کہتے ہیں اس کی انویسٹیگیشن ہو، کیونکہ عمران خان صاحب نے خود یہ فرمایا تھا کہ ملک بھی میرا ہے، فوج بھی میری ہے، تو اس پہ تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ملک کو آگے جانا چاہیے، عمران خان صاحب کو باہر نکالیں، اصل مینڈیٹ واپس ہو، اور اس وزیر اعظم ہاؤس میں کیا آپ کا دل یہ نہیں کہتا یہاں پہ وہ آدمی بیٹھے جس کے ساتھ 25 کروڑ پاکستانیوں کے دل دھڑکتے ہیں، یا یہاں پہ جعلی مینڈیٹ والے بٹھائے جائیں؟ شکریہ۔